الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. وَقَالَ تَعَالَى مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، اسلامی دنیا مہینوں کا سردار سید الشہور کی آمد کے استقبال میں مصروف ہے. وہ مہینہ جسے اللہ رب العزت نے متعدد فضائل اور خصوصیات سے نوازا ہے. ایسی فضیلتیں اور ایسی خصوصیتیں جو دوسرے کسی بھی مہینہ کے حصے میں نہیں آئی. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان کا وہ مہینہ انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، لوح محفوظ سے اتار کر اسے آسمان دنیا پر رکھا گیا، اور اسی رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب صافی پر قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھلاتی ہے، وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت کے دلائل پر مشتمل ہے، حق اور باطل کے درمیان یہ عظیم الشان کتاب فرق اور تمیز کرنے والی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ اقامت کی حالت میں پائے، جو رمضان کا مہینہ اقامت کی حالت میں پائے، فلیصم ہو، تو اسے چاہیے کہ اس ماہ کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن جو اقامت کی حالت میں تو ہے لیکن صحت اور عافیت کے ساتھ نہیں ہے، بیمار ہے، ایسی بیماری کہ جو اسے روزہ رکھنے کا موقع نہیں دیتی، او علی سفر، یا یہ کہ وہ مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے مہینوں میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فریضہ کو تم پر عائد کر کے تمہارے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ وہ تو نرمی کرتا ہے، وہ تو آسانی کرتا ہے، وہ آسانی چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، مہینوں کے جو دن ہیں ان دنوں کو روزہ رکھ کر پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نیکی کے کاموں کے کرنے کی جو توفیق دی، نیکی کے کاموں کے کرنے کی تمہیں جو توفیق دی، ایمان لانے کی، نیک اعمال کرنے کی، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، اس توفیق پر اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کیا۔ آپ نے فرمایا، آتاکم شہر رمضان شہر مبارک، فرض اللہ علیکم صیامہ، فرض اللہ علیکم صیامہ، تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، فیہ لیلہ خیر من الف شہر، من حرم خیرها فقد حرم۔ آپ نے فرمایا کہ تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا، تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا، شہر مبارک، بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ کا روزہ تم پر فرض کیا ہے۔ دیکھیے اس ماہ کی خصوصیتیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ نے تم پر اس ماہ کا روزہ فرض کیا ہے۔ اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جو بڑے شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، من حرم خیرها فقد حرم،
جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا فقد حرم، تو وہ بڑا محروم انسان ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ 5 وقت کی نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اپنے درمیان کی گناہوں کا کفارہ ہے۔ اذا اجتنبت الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو یہ رب کریم کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہمیں ایسے مواقع عطا کرتا ہے جو مواقع ہمارے نامہ اعمال میں لکھے گئے گناہوں کی معافی کا، بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے باہر سے 2 شخص آئے، دونوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد دونوں میں سے ایک شخص بہت ہی عابد و زاہد تھا، بہت زیادہ اچھے اعمال کرتا تھا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ دوسرا شخص، اس کی شہادت کے 1 سال بعد اسے طبعی موت آئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور وہ دونوں صحابی میرے ساتھ موجود ہیں۔ جنت سے ایک فرشتہ نکلتا ہے جس کی وفات ہوئی تھی، اس سے کہتا ہے کہ آپ جنت میں تشریف لائیے۔ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ دوبارہ نکلتا ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا اس سے کہتا ہے کہ آپ جنت میں تشریف لائیے، اور میری طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ابھی آپ کے اندر جانے کا وقت نہیں آیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام سے بیان کیا۔ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو اس بات پر تعجب ہے کہ جو شہید ہے وہ بعد میں جنت میں گیا اور جسے طبعی موت آئی وہ پہلے جنت میں گیا؟ ایسا کیوں ہوا؟ تمہارے ذہن میں یہی سوال ہے اور اسی پر تم کو تعجب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص جسے طبعی موت آئی وہ اس شہید کے 1 سال بعد تک زندہ رہا۔ وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا۔ آپ نے فرمایا کہ 1 سال بعد تک زندہ رہا، اس 1 سال میں اسے رمضان کا مہینہ ملا، اس 1 سال میں اسے رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے رمضان کے روزے رکھے، اور 1 سال میں اس نے اتنی نمازیں پڑھیں۔ آگے آپ نے فرمایا کہ دونوں کے درجوں میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین میں ہے۔ رمضان کا مہینہ اور رمضان کے مہینے کا روزہ اور دوسری عبادتوں کے اجر و ثواب کا اندازہ اس سے لگائیے۔ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں والا، مغفرت والا اور جہنم سے آزادی والا یہ مہینہ ہے۔
مسند امام احمد کی غالباً یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکل فطر للہ عتقاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر افطار کے وقت اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ تو یہ موقع، نیکیاں کمانے کا یہ موقع جو عنقریب آنے والا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس کی کیا تیاری کر رہے ہیں، مواقع بار بار نہیں ملتے۔ کتنے لوگ جو گزشتہ سال رمضان کے مہینے میں ہمارے درمیان تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، تو مواقع بار بار نہیں ملتے۔ ہمیں اپنی تیاری کا جائزہ لینا چاہیے، پروگرام بنانا چاہیے، منصوبہ بنانا چاہیے کہ ہم اس رمضان کو دیگر رمضان کے مقابلے میں اپنے لیے اور زیادہ بہتر بنائیں گے، زیادہ نیکی کے کاموں کو کریں گے۔ جو فرض نمازیں ہیں، فرض نمازوں کا اہتمام کریں گے، وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ نمازوں کے ساتھ جو رواتب سنتیں ہیں، ان رواتب سنتوں کا 12 رکعت جن کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، ان کا اہتمام کریں گے۔ رات کی جو نماز ہے، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، ہم ان کا اہتمام کریں گے۔ روزوں کا جو حق ہے، جس طرح سے روزہ رکھنا چاہیے، ہم اس طرح سے روزہ رکھیں گے۔ اپنے روزوں کو ہر روزہ خراب کرنے والی چیز سے محفوظ رکھیں گے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، اس کے لیے ہم منصوبہ بنائیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں کتنا قرآن پڑھیں گے، کب پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے۔ رمضان کا مہینہ سخاوت اور فیاضی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ اسی ماہ مبارک میں کرتے تھے۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی اپنائیں۔ رمضان کا مہینہ صدقات و خیرات کا مہینہ ہے۔ نیکی کی حالت میں، نیکی کے دنوں میں، نیکی کے کاموں کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس سنت کا ہم اہتمام کریں، صدقات و خیرات کریں، اور اسی طرح رمضان کا مہینہ عمل، اخلاق اور معاملات کی اصلاح کا مہینہ ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اصلاح کے لیے حالات کا سازگار ہونا، ماحول کا سپورٹ کرنا اصلاح کے عمل کو آسان بنا دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم جتنی آسانی سے اللہ کی توفیق کے بعد روزہ رکھتے ہیں، کیا دوسرے دنوں میں ہم اتنی آسانی سے روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ رمضان کا ماحول ہمارے لیے نیکی کے اس کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ یہی معاملہ دوسری چیزوں کے بھی ساتھ ہے۔ بس یہ ہے کہ دل سے اصلاح کی سچی تڑپ ہونی چاہیے۔ اگر ہم ایمانداری کے ساتھ اپنے عمل کا محاسبہ کریں، نیکی کے کن کاموں میں ہمارے اندر غفلت پائی جاتی ہے، گناہ کے کن کاموں میں ہم ملوث ہیں، ہمارے معاملات میں کہاں خامی اور لوچ ہے، اگر یہ خامیاں، یہ عیوب، یہ نقائص، یہ کمیاں ہمارے سامنے آئیں اور ہم صدق دل کے ساتھ اس بات کی فکر کریں کہ ہمیں
ان خامیوں کو دور کرنا ہے، رمضان کے اس مہینے سے اور رمضان کے اس اچھے ماحول سے فائدہ اٹھانا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کام کو آسان بنائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے گا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تب یہ رمضان ہمارے لیے خیر و برکت والا رمضان ہوگا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تب یہ رمضان ہمارے لیے پچھلے رمضانوں کے مقابلے میں بہتر ثابت ہوگا۔ اور اگر ہم نے اپنی روش نہیں بدلی، جس ڈگر پر چل رہے ہیں ہم نے اسی ڈگر پر اپنی زندگی کے سفر کو جاری رکھا، ہمیں اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں کہ جو خامی جو کمی ہمارے اندر ہے ہمیں اس خامی اور کمی کو دور کرنی ہے، تو پھر یہ رمضان کا مہینہ ہزار خیر و برکت کے باوجود، رمضان کا یہ مہینہ ہزار خیر و برکت کے باوجود ہمارے لیے کیسے خیر و برکت والا ثابت ہوگا؟ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے۔ اور اگر واقعی ہم اس مہینہ کو اپنے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے بتلایا، ہمیں اس کے لیے صدق دل کے ساتھ اس کی نیت کرنی ہوگی، اس کا ارادہ کرنا ہوگا۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کی نیکی کا، آخرت کے انعام و اکرام کا، آخرت کے اجر و ثواب کا، یعنی آخرت کے اجر و ثواب کی نیت کر کے عمل کرتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور پھر اسی کے مطابق عمل کرتا ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کی نیکیاں مشکور اور مقبول ہیں، ایسے ہی لوگوں کی نیکیاں مشکور اور مقبول ہیں جن کے عمل کے اندر اخلاص ہوگا، جن کے عمل کے اندر للہیت ہوگی، جن کے عمل کے اندر اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا، جن کے عمل کے اندر آخرت کے انعام و اکرام کو پانے کی نیت ہوگی اور پھر اس نیت کے مطابق عمل ہوگا، ایسے ہی لوگوں کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر ہے۔ اللہ ان اعمال کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کا اجر و ثواب دے گا۔ نیت کی اہمیت ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر کیا ہے، ہم اور آپ اس سے واقف ہیں۔ صاف طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار، اعمال کی قبولیت کا اور اعمال کے اجر و ثواب کا نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر ہم نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن نیکی کا کام کرنے کی نیت ہی نہیں تھی، دوسروں کی دیکھی دیکھا کر رہے ہیں، کوئی نیت نہیں یا نیت کے اندر فتور ہے، تو پھر وہ عمل اللہ کے یہاں کیسے مقبول ہوگا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یعنی اس کی اللہ کے نزدیک قبولیت کا اور اجر و ثواب کا نیتوں کے اوپر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ہی بدلہ ملے گا، جیسی نیت رہے گی ویسے ہی اسے بدلہ ملے گا۔ ہم جس دین کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بہت رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اس کا اندازہ ان حدیثوں سے لگائیے۔ ایک مسلمان کسی نیک کام کے کرنے کی نیت کرتا ہے، صدق دل کے ساتھ نیت کرتا ہے، پکی نیت ہوتی ہے، دل کا عزم ہوتا ہے، اور اس نیت کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے، بیمار ہو گیا یا کوئی اور ناگہانی اس کے سامنے آ گئی اور وہ اس عمل کو نہیں کر سکا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ثلاثۃ اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوه انما الدنیا لاربعۃ نفر
रजुलुन आताहुल्लाहु रजुलुन रज़क़हुल्लाहु या अब्दुन रज़क़हुल्लाहु इल्मन व माला फहुव यत्तक़ी फ़ीहि रब्बह व यसिलु फ़ीहि रहिमह व यअलमु अन्न लिल्लाहि फ़ीहि हक़्क़ा व रजुलुन रज़क़हुल्लाहु इल्मन व लम यरज़ुक़हु माला फहुव सादिक़ुन निय्या यक़ूल लौ अन्न ली मालन लअमिलतु बिअमलि फुलानिन फहुव बिनियतिही फअजरुहुमा सवाउन। आपने फरमाया कि 3 बातें मैं कसम खा कर कहता हूँ। उसके बाद आपने कहा कि एक हदीस बयान कर रहा हूँ, इस हदीस को याद रखना। आगे आपने फरमाया कि दुनिया में 4 किस्म के लोग हैं। आपने फरमाया कि पहली किस्म उन लोगों की है जिसको अल्लाह तबारक व तआला इल्म और माल दोनों से नवाजता है। उस माल में वो अल्लाह से डरता है, उस माल के ज़रिए से वो सिला रहमी करता है। फ़हुवा यत्तक़ी फ़ीहि रब्बह व यसिल फ़ीहि रहिमह व यअलम अन्न लिल्लाहि फ़ीहि हक़्क़ा, और वो ये जानता है कि इस माल में अल्लाह का हक़ है। फ़हाज़ा बिअफ़ज़लिल मनाज़िल, कहा कि इन 4 किस्म के लोगों में इसका रुतबा, इसका मकाम, इसका मर्तबा सबसे बुलंद है। इसके बाद आपने फरमाया कि दूसरी किस्म वो शख्स या वो लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म से तो नवाजा लेकिन माल नहीं दिया, इल्म से तो नवाजा लेकिन माल नहीं दिया। वो शख्स अपनी नीयत का सच्चा है। अंदाज़ा लगाइए नीयत की सच्चाई की अहमियत का। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो शख्स अपनी नीयत का सच्चा है, दिल से कहता है कि अगर मेरे पास भी फलां की तरह माल होता तो मैं भी नेकी के उन कामों को जो वो शख्स कर रहा है मैं भी करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़हुवा बिनियतिही, उसको उसकी नीयत के मुताबिक अज्र दिया जाएगा। उसने अमल नहीं किया, अमल करने की नीयत की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसको उसकी नीयत के मुताबिक अज्र दिया जाएगा, और सिर्फ दिया ही नहीं जाएगा या सिर्फ अज्र ही नहीं, फअज्रुहुमा सवाउन। आपने फरमाया कि दोनों का सवाब बराबर है, खर्च करने वाले का भी और जिसने खर्च करने की सच्ची नीयत अपने दिल से कर रखी है। फअज्रुहुमा सवाउन, दोनों का अज्र, दोनों का सवाब बराबर है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की हदीस, सही मुस्लिम की रिवायत। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गज़वा में थे। आपने फरमाया कि इन्न फिल मदीनति लरिजाला हुम मआकुम। आपने फरमाया कि मा सिरतुम मसीरन वला क़तअतुम वादिया इल्ला वहुम मआकुम। आपने फरमाया कि मदीना में कुछ लोग हैं और तुम लोग जो भी सफ़र तय कर रहे हो या जो भी वादी पार कर रहे हो, वो मदीना में रहने के बावजूद तुम्हारे साथ हैं। हबसहुमुल मरद, बीमारी ने उनको रोक रखा है, यानी वो तुम्हारे साथ निकलने का इरादा रखते थे, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से, अपनी माजूरी की वजह से वो तुम्हारे साथ इस गज़वा में नहीं निकल सके। तो जो अज्र, जो सवाब तुम्हें दिया जा रहा है, वही अज्र और वही सवाब उनको भी दिया जा रहा है, अगरचे वो मदीना में है। हबसहुमुल मरद, बीमारी ने उनको रोक रखा है। और एक दूसरी रिवायत में आपने फरमाया कि शारकूकुम फिल अज्र, वो सवाब में तुम्हारे साथ शरीक है। अंदाज़ा लगाइए, सिद्क़े दिल से नेकी के कामों के करने की जो शख्स नियत करता है, अगर किसी वजह से उस काम को वो नहीं कर सका तो अल्लाह तबारक व तआला कितना मेहरबान है, अल्लाह कितना मेहरबान है। आज हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं
بیمار ہیں، معذور ہیں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اب ان کے دل میں ملال ہے، وہ رنجیدہ ہیں کہ رمضان کے مہینہ میں اپنی بیماری کی وجہ سے مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنی بیماری کی وجہ سے رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ان حدیثوں میں ان کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے۔ دل سے نیت تو ہے، دل سے نیت تو ہے۔ صحت کی حالت میں انہوں نے مسجدوں کے اندر نمازوں کا اہتمام کیا، صحت کی حالت میں انہوں نے رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ان کو یہ بشارت دی ہے کہ بیماری کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان نیک اعمال کا جو نیک اعمال وہ صحت اور تندرستی کی حالت میں کرتے تھے اجر و ثواب دے گا۔ یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ اگرچہ اس سفر میں وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، مدینہ کے اندر ہیں، بیماری نے ان کو روکا ہے، تو جو اجر جو ثواب تمہیں مل رہا ہے وہی اجر اور وہی ثواب انہیں بھی مل رہا ہے۔ من ہم حسنتا فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دل سے نیکی کے کام کے کرنے کا ارادہ کیا لیکن کسی معقول وجہ سے وہ اس کام کو نہ کر سکا، کسی معقول وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ اس نیکی کے کام کو نہ کر سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نزدیک اپنے پاس اس کی اس مکمل نیکی کو لکھتا ہے۔ کتب اللہ عنده حسنۃ کاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس اس کی نیکی کو مکمل لکھتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ جو شروع ہونے والا ہے، ہم رمضان کے مہینے کی منصوبہ بندی کریں کہ رمضان کے مہینے کو کس طرح سے گزاریں گے، اور منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ پختہ ارادہ، سچی نیت، دل کی سچائی کے ساتھ ہم کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے نیکی کے ان کاموں کے کرنے کو آسان بھی بنا دے گا، اور اگر ہم کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے کسی کام سے محروم رہ گئے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس عمل کے اجر و ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ ہمارے راستے میں، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں ہمارے دین پر نیکی کے کاموں کے کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سچا ارادہ اور سچی نیت رکھتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنی توفیق سے ان کے لیے اس کام کے کرنے کو آسان بنا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خیر و برکت والا مہینہ رمضان تک پہنچائے، اور رمضان کے جو فیوز ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، اس کے فیوز اور برکات سے ہم سب کے دامن کو مالا مال کر دے۔ رمضان کو ہمارے لیے رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ اور جہنم سے آزادی کا مہینہ بنا دے۔ بار الہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔